अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनमोल वज़ाइफ ज़ाहिदा रहमत से ये बंदी हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे अस्माए हसना में से 27वें नंबर पर अस्समीउ। अस्समीउ के मानी है सब कुछ सुनने वाला, हर एक गहराई तक जो है हमारे अंदर राज सबको सुनने वाला। हल्की आवाज़ भी सुनता है, भारी आवाज़ भी सुनने वाला है, बुलंद आवाज़ें भी सुनने वाला है, सरगोशियों को भी सुनने वाला है, दिल में जो राज की बातें, दिल की धड़कन की आवाज़ों को भी सुनने वाला है। यानी आवाज़ का कोई भी पहलू हो लेकिन वो सुनता है। यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया, एक भूरी चूंटी जो के काले पत्थर पर, काली रात में, अंधेरी रात में पत्थर पर चलती है, अगर वो पत्थर पर जब चलती है तो इसके कदमों की जो आहट है वो भी मैं सुनता हूँ। अल्लाह सुब्हान तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को क्या फरमाया कि एक भूरी चूंटी काली रात में काले पत्थर पर जब चलती है उसके कदमों की आहट को भी मैं सुनता हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मेरी प्यारी बेटियों, ये नाम कुरान करीम में 148 बार आया है और इसके अददे कबीरा जो हैं वो 180 हैं और इसके मुफरद अदद 9 हैं। गोया कि जब इसका कोई विर्द किया जाएगा तो ये मेरी प्यारी बेटियों 9 दिन के अंदर इसकी तजल्लियात जो हैं वो नुमायाँ होनी शुरू हो जाएंगी। इसकी तजल्लियात, इसका जलाल 9 दिन में बंदे पे उतरना शुरू हो जाएगा। कोई भी जो वजीफ़ा करेगा, ये बहुत बाबरकत नाम है। सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, अगर बंदा मुस्तजाबे दावत बनना चाहता है कि मेरी दुआएं कबूल हों, तो ये एक ऐसा मनसब है मुस्तजाबे दावत बनना कि सब औलिया कराम इस मकाम को हासिल करने के लिए कोशिश करते रहे। चनाचा इमाम आज़म अबू हनीफा जब हरमैन शरफैन में गए तो ये बात तो तयशुदा है कि जब बैतुल्ला पर पहली नज़र पड़े कि जो भी आप दुआ मांगेंगे वो कबूलियत का शरफ रखेगी, तो गोया के इमाम आज़म अबू हनीफा ने पहली नज़र में अपने रब से मांगा कि अल्लाह मुझे मुस्तजाबे दावत बना दीजिए। यानी उन्होंने अपनी दुआओं को कबूल करने का एक सर्टिफिकेट ले लिया। जैसे हम किसी भी दफ्तर में जाएं, कहें वाजिया भाग भाग के जाएं कि मेरे पास सर्टिफिकेट है ये, या मेरे पास कार्ड है, तो कोई भी ताकत नहीं रोकती। जैसे मिलिट्री का किसी की जॉब हो, वो कार्ड दिखा दे तो रास्ते में कोई रोकने वाले रास्ता कशादा कर देते हैं। इसी तरह उन्होंने एक सर्टिफिकेट ले लिया, एक कार्ड ले लिया तो दुआएं मंजूर करवाने का। तो मेरी प्यारी बच्चियों, अब जो चाहता है, कोई भी मेरे बेटों बेटियों कोई भी चाहता है कि मैं मुस्तजाबे दावत बन जाऊं, तो वो चाश्त की नमाज पढ़ेगा। चाश्त की नमाज के 2 नफल नहीं, 4 पढ़े या फिर 8 पढ़े या फिर जो है वो 12 पढ़े, तो जितनी उसमें हिम्मत हो, लेकिन 2 से ज़ायद पढ़े। चाश्त की नमाज पढ़ के तो मेरी प्यारी बेटियों वो 500 दफ़ा या सामियू या सामियू या सामियू, ए सुनने वाले ए अल्लाह, ए सुनने वाले ए अल्लाह, ए सुनने वाले ए अल्लाह, मेरी दुआओं को तू कबूल कर ले, मेरी आरज़ुएं, मेरी फरियादें हमेशा कबूल कर लेना। मैं कभी भी किसी काम के लिए जो भी दिल में इरादे रखूं, मैं जो दुआएं मांगूं, मेरी हमेशा कबूल करना। तो ये 92 दिन का वजीफ़ा करेगा, वो 92 दिन विरद करेगा या सामियू 500 बार और अव्वलो आखिर 11 दफ़ा दरूद पाक। इंशाअल्लाहुल अज़ीम इतने दिन का ये वो वज़ाइफ की रूटीन रखने से वो मुस्तजाबे दावत बन जाएगा, उसकी कोई दुआ भी रद्द नहीं होगी। तो अल्लाह ताला हम सब को इस रास्ते में अपनी ज़िंदगी को पूरा करने की मेहनत में लगाए रखे, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम पाके जाएंगे। तो अब इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा, ये बड़ा बाबरकत नाम है, इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा, अगर कोई मरीज़ है, उसको डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, इलाज बीमारी उसकी है, तो कोई शफा के जो हैं किधर से खैर नहीं है, सारे हरबे नाकाम हो गए,
تو 2 رکعت نماز مریض کے پاس ہی مریض کے لیے حاجت پڑی جائے اور اس کے پاس بیٹھ کے پڑھا جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، نہیں پڑھا جائے دور کہیں ہے تو ویسے ہی اس کے خیال میں پڑھ سکتا ہے۔ 700 بار وہ یا سمیع یا سمیع، اے سننے والے اے اللہ اس کو شفا دے دے، اے سننے والے اے اللہ شفا دے دے، یا سمیع یا سمیع یا سمیع، اتنا دل سے پڑھے، دکھی دل سے، تو اللہ تعالیٰ دروازے جلدی کھول دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، آپ جانتے ہیں۔ یا سمیع 700 بار پڑھے گا، اور اب 11 دن جو ہے یہ وہ وظیفہ کرے گا، اول و آخر درود پاک پڑھے گا اور 11 دن یہ وظیفہ کرے گا۔ 11 دن ایک دفعہ کر لے، اس میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر اور ایک 11 کر لے، پھر ایک اور 11 کر لے، 3 11 11 پورے کر لے۔ 11 3 کتنے ہو جائیں گے؟ 66، سوری 11 11 22، پھر اس میں 66 ہو جائیں گے، 3 11 پورے کر لے، یعنی 3 11 دن۔ تو میرے بچوں 3 11 دن کا یہ وظیفہ کرے گا مریض انشاءاللہ العظیم، جس میں ڈاکٹر بھی بے بس تھے، تو مریض کو اللہ شفائے کاملہ دے دیں گے انشاءاللہ العظیم۔ 2 باتیں بڑی جو ہیں، 2 جو اس کے فوائد ہیں بڑے، دیکھیں کتنے مجرب ہیں۔ ایک تو مستجاب دعوات بن جائے گا، دوسرا فائدہ جو بتایا اس سے مریض جو ہے وہ شفا پا جائے گا۔ تو اب تیسرے فائدے کی طرف آتے ہیں۔ اگر کوئی مقدمہ ہے تو وہ عدالت میں جا رہا ہے، اس کی وہاں کوئی بات نہیں سنی جا رہی، یا کوئی بھی مقدمہ ہے کسی کے پاس جا رہا ہے، کوئی اس کی بات نہیں سن رہا، تو وہ وہاں جانے سے پہلے 180 دفعہ پڑھے گا یا سمیع یا سمیع یا سمیع یا سمیع، 180 دفعہ پڑھے گا، اول و آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھے گا، اور پڑھ کے جو ہے وہ پھونک مار کے اپنے منہ پہ ہاتھ پھیر لے گا انشاءاللہ العظیم، وہ اس کی بات سنی جائے گی، اس کی درخواست جو درخواست لجا رہا ہے اس پہ بھی وہ پھونک لے، اگر وہ اس پہ بھی پھونک لے اور اپنے اوپر بھی پھونک لے انشاءاللہ العظیم اس کی وہاں جانے پہ بات سنی جائے گی۔ لیکن اگر وہ جھوٹے طور پہ اپنے طور پہ دنیا داری کے لیے کر رہا ہے تو وہ اس کا الٹا اثر لے گا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہمیشہ کے لیے مول لے لے گا۔ یہ اس کے لیے اپنے ہی کہتے ہیں نا، اپنے ہی پاؤں پہ خود کلہاڑی مارنا، جو الٹا کرے گا اس کو۔ اب اس کا چوتھا بڑا جو فائدہ ہے کہ دشمن تو آج کل عام ہی اٹھ رہے ہیں، اپنے ہی پالے ہوئے پالتو کتے بھی دشمن بن جاتے ہیں، اسی طرح اپنے ہی گرد جو افراد ہوتے ہیں جن کو بندہ اپنا سمجھتا ہے وہ اپنے ہی جو ہے دشمنیوں پہ تلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بچانے پہ قادر ہوتا ہے، پھر اللہ کا سہارا لے، اللہ دشمنوں کو زیر کر دیتا ہے، جو اس طرح کے منافق ہوتے ہیں، جو اس طرح کے بدچلن ہوتے ہیں، کیونکہ ساری ڈوریاں تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کا لیے جو وہ کیا کرے گا، اپنے نام کے اعداد کے مطابق کر لے، یا پھر 313 دفعہ کر لے، 313 دفعہ کر لے، اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھے، اور 2 رکعت پہلے نماز حاجت پڑھے، اس میں اپنے لیے توبہ کی نیت بھی کر لے کہ اللہ میری توبہ مجھے معاف کر دے، اور اپنی حاجت بھی اللہ کے سامنے رکھ دے۔ 2 رکعت نماز نفل میں 100 نیتیں بھی کر سکتے ہو، اور 313 بار یا سمیع یا سمیع یا سمیع پڑھیں گے انشاءاللہ العظیم۔ تو یہ اللہ کے ایسے اسماء حسنہ ہیں، یہ بڑا مجرب نام ہے اللہ کا، سارے نام مجرب ہیں، کچھ صفاتی ہیں، کچھ جلالی ہیں، تو سب کے فوائد ہیں۔ اب دیکھیں اللہ نے ہر چیز اپنے ایک ایک نام میں سمو دی ہے، اگر ہم اس کو اپنے مسئلے مسائل حل کروانے کے لیے اللہ کا دروازہ کھٹکائیں، اللہ نے دروازے بھی بتا دیے کہ کہاں سے کس راستے پہ آپ آؤ گے تو مجھے مل سکو گے، کس سڑک پہ آؤ گے۔ اب اس کی جو ہیں بڑے فوائد جو ہیں، ایک مستجاب دعوات بن جائے گا، دوسرا جو ہے میری پیاری بیٹیوں کے کوئی بھی مرض ہے اس سے شفا حاصل کرنے کے لیے اس نام سے دروازہ کھٹکائیں گے، اور تیسرے نمبر پہ کوئی بھی مقدمہ ہے، آج کل یہ چیزیں تو عام ہیں، دفتر میں جائیں تو آفیسر جو ہیں وہ قدر نہیں کرتے، بندے کو ذلت دیتے ہیں، اس طرح کے کاموں میں یا سمیع کا سہارا لے کہ اللہ تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے۔ تو اس سے ہٹ کے دشمن بھی آج کل سبھی کے ہیں، اپنے پالے ہوئے دشمن بن رہے ہیں، کیونکہ یہ وقت ایسا ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، جو دشمنی لے کا ناجائز طور پہ اس کا بھلا کرتے کرتے تو وہ پھر اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارے گا، تو جو اپنے پاؤں خود کاٹ لے تو وہ اس کا اپنا پھر اللہ پہ ٹھہرائے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں فرعون کو اللہ نے تباہ کیا،
تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور میں خضر علیہ السلام نے اس بچے کو ختم کیا، قتل کیا۔ اسی طرح میری پیاری بچیوں، سانپ اور بچھو جو ہے، اگر ہم نماز کی حالت میں بھی ہیں تو آپ نماز کی حالت میں بھی جا کے اس کو مار دو گے۔ اسی طرح اس انسان کو بھی مارنے کا حکم ہے، اس انسان کو ڈانٹنے کا حکم ہے جو اس طرح کا بے مروت ہو۔ تو سانپ اور بچھو، اس سے آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی، حدیث پاک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین میں بچھو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹا تھا، اور بچھو اور سانپ نظر آ جائے تو آپ نماز کی حالت میں جا کے اس کو مار لو گے، آگے پھر نماز اپنی وہیں سے شروع کر لو گے، آپ کی نماز ضائع نہیں جائے گی۔ دیکھیں اسی طرح انسان جو ایسے ہیں ڈسنے والے، ان کے لیے بھی آپ یہ نہ سوچو کہ یہ وظائف کریں گے تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ نہیں میری پیاری بیٹیوں، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، اللہ نے فرعون کو تباہ کر دیا، جس نے جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے ابو جہل کے بچے، کیسے شیر نے اس کے چیتھڑے اڑا دیے۔ تو اسی طرح دشمنوں کے لیے آپ 313 بار الاخر 11 بار درود شریف پڑھو گے اور 2 رکعت نماز حاجت پڑھو گے، انشاءاللہ العظیم دشمن سے چھٹکارا پا جاؤ گے۔ تو اب آگئی اس کی خواب کی تعبیر۔ خواب میں اگر آپ نے یا سمیعو لکھا دیکھا یا سنا یا پڑھا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نیک صالحہ صاحب اولاد کر دیں گے، نیک صالحہ اولاد عطا فرما دیں گے۔ اگر آپ اس ایج میں ہو، نہیں تو آپ کے بیٹے بیٹیوں سے آپ کو ایسا پوتا پوتی عطا فرمائیں گے، ایسی صالح اولاد دیں گے جو آپ کا دین میں اللہ کی رضا میں نام روشن کرے گی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا موضوع گفتگو کا۔ امید رکھتی ہوں آپ ویڈیو کو پورا سنیں گے اور لائک بھی کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ کا میرا ساتھ ہمیشہ سلامت رکھے، دنیا اور آخرت میں جو رہنا چاہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔